بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ریاض سیالہ ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لیگل اسسٹنس۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ جب کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے اور کوئی لوگ مضروب ہو جائیں دوران لڑائی جھگڑا، تو درخواست اندراج مقدمہ لکھتے ہوئے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو جب بھی کوئی شخص یا اشخاص دوران لڑائی جھگڑا یا دوران کشمکش زخمی ہو جائے اور لائف کو خطرہ نہ ہو جو زخمی ہوئے ہیں، تو کوشش کریں کہ جو مضروب ہے اس کو مدعی بنائیں۔ کوئی بھی شخص ویسے تو مدعی بن سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں خدا نخواستہ جب کوئی ایسا جھگڑا ہو اور اس کے اندر لوگ زخمی ہو جائیں، مضروب ہو جائیں، تو درخواست اندراج مقدمہ لکھتے ہوئے کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ مثلاً ملزمان کے نام جب لکھنے ہوتے ہیں تو اوریجنل جو اصلی وقوع کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں ان کا نام جو ہے لکھنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ اس کے خاندان سارے کے نام لکھ دیں یا ان کے دوستوں کے نام لکھ دیں۔ مقدمے کو کمزور کر دیتے ہیں، اضافی لوگ جو لکھے جاتے ہیں جن کا کوئی رول نہیں ہوتا۔ تو ملزمان کے نام درست طور پہ لکھنے چاہیے، ان کا رول کیا ہے، جو بھی ان کا کلیکٹیو یا انڈیویجول رول ہے وہ لکھنا ضروری ہے۔ فرض کیا کہ کسی شخص نے زید بکر نے مضروب کیا اکرم کو، زید نے سوٹے کا وار کیا جو اس کی دائیں بازو پر لگا، جس سے دائیں بازو اس کا زخمی ہو گیا۔ تو بکر نے سوٹے کا وار کیا، اس کی ٹانگ پہ لگا، یعنی اس طرح کر کے اسپیسیفک رول جو ہوتا ہے، جس طرح کوئی کسی پہ رول منسوب ہو وہی رول لکھنا چاہیے۔ تو اس میں گواہان جو ہے اگر تو زخمی ہے زیادہ لوگ تو وہ بھی بہترین گواہ ہیں اس مقدمے کے اندر، تو ظاہر ہے ان کا لکھنا ضروری ہوتا ہے چونکہ وہ زخمی ہوتے ہیں، اور مضروب جو لوگ ہیں وہ بہترین گواہ ہیں۔ تو اس کے علاوہ دیگر جو پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وقوع دیکھا ہو، وہ اوریجنل گواہان لکھنے ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ گواہان کے علاوہ جو چیزیں ہیں کہ کہاں پہ وقوع ہوا، جس جگہ پہ وقوع ہوا کس کی ملکیت ہے، جہاں پہ وقوع ہوا کب وقوع ہوا، یعنی کس تاریخ کو ہوا، کس وقت ہوا، یہ لکھنا ضروری ہے۔ تو جب آپ درخواست جو ہے لکھیں گے یا لکھوائیں گے، ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی وکیل سے درخواست لکھوائی جائے۔ ویسے قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اگر یہ ڈیورنگ ٹرائل ثابت ہو جائے کہ یہ درخواست اندراج مقدمہ وکیل نے لکھی تھی، تو ملزم جو ہے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے اور جو مدعی ہے اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال سمجھدار بندے سے جو سمجھتا ہو، قانونی پیچیدگیاں سمجھتا ہو، اس سے درخواست لکھوائیں اندراج مقدمہ کی۔ تو اس میں یہ بھی خیال رکھیں کہ اندراج مقدمہ کے اندر جو آپ کہانی لکھ رہے ہیں، جو سٹوری بیان کر رہے ہیں، وہی سٹوری ایم ایل سی جب ہوگی اس کے اندر جو ضربات ہیں، جو رول دکھایا گیا ہے ملزمان کا، وہ ٹیلی ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب پولیس موقع پہ آتی ہے یا پولیس جو ہے تھانے پہ مضروب جاتے ہیں، ڈاکٹ نکلواتے ہیں، پھر وہ میڈیکل جو ہے کرواتے ہیں، یعنی کہ کوئی پولیس ملازم مضروبان کو اسپتال لے کے جاتا ہے، تو وہ انجری سٹیٹمنٹ لکھتا ہے۔ آئی او جو ہے وہ انجری سٹیٹمنٹ لکھے گا، یعنی نقشہ مضروبی بنائے گا۔ تو جو نقشہ مضروبی بنائے گا اس میں بھی خاص خیال رکھنا ہوتا ہے آئی او کو بھی، اور جو مضروب ہیں انہیں بھی صحیح بیان کرنا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں کس کو زخم آئے ہیں۔ تو اس کی تفصیل لکھیں گے، ڈاکٹر پولیس بنائے گی، پھر جا کے جو ڈاکٹر ہے وہ اس کے مطابق اس کو ٹیلی کرے گا، پھر جو انجرڈ ہے اس کی ضربات کو ٹیلی کرے گا، پھر وہ ایم ایل سی تیار کرے گا، جو بھی ضربات ہوں گی اس کا جو ہے وہ تفصیل سے لکھے گا، اس کا نوٹ بناتے ہیں، پھر وہ ایم ایل سی کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اگر ضربات کلیئر ہوں تو وہ کلیئر لکھ دیتے ہیں کہ اس کا فلاں فلاں فریکچر ہے یا فلاں فلاں اس کا زخم ہے۔ اگر کوئی
مشتبہ چیز ہو، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہو، تو پھر وہ زیر مشاہدہ لکھ دیتے ہیں ضربات، اور وہ ریڈیالوجسٹ جو ہے وہ اس کو کلیئر کرتا ہے۔ تو زیر مشاہدہ جو ضربات ہوتی ہیں وہ جب رپورٹ آتی ہے ریڈیالوجسٹ کی، ایکسپرٹ کی، تو پھر وہی اس رپورٹ کی روح سے اس ایم ایل سی کے اندر جو ہے اس کو ضربات وہ جو زیر مشاہدہ رکھی ہوتی ہے، یعنی کیپٹ انڈر آبزرویشن KU جو رکھی ہوتی ہیں، تو وہ کلیئر کر کے MLC جاری ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ دایاں بازو پہ ضرب لگی، غلطی سے لکھ دیا بایاں بازو پہ لگی، غلطی سے لکھ دیا دایاں بازو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو آئیوز جو ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے۔ آئیوز جو ضربات لکھتے ہیں وہی آگے فارورڈ ہوتی ہے، یعنی ڈاکٹر کے حوالے سے، ڈاکٹر بھی اسی کے مطابق لکھ دیتا ہے، حالانکہ اس کا فرض کیا کہ کوئی دایاں بازو کا فریکچر ہوا اور انجری سٹیٹمنٹ کے اندر آئیو نے اس کو بایاں بازو لکھا ہے، تو وہ ڈاکٹر دایاں بازو کیا میڈیکل بنائے گا، لیکن اس میں غلطی سے جب وہ ٹیلی کرے گا انجری سٹیٹمنٹ کو، تو وہ MLC کے اندر غلطی سے بایاں بازو لکھ سکتا ہے دائیں کے بجائے۔ تو یہ بعض اوقات غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو میرا مقصد ہے کہ انجری سٹیٹمنٹ جو ہے نقشہ مضروبی، کہانی استغاثہ اور MLC میں اگر تضاد ہوگا تو لامحالہ اس کا فائدہ ملزم کو ہوگا یا ملزمان کو ہوگا۔ اگر تضاد نہیں ہوگا تو مدعی کا یعنی پراسیکیوشن کا کیس مضبوط ہوگا۔ اسی طرح ایک کیس میرے پاس آیا، اس میں نیگلیجنسی تھی آئیو کی اور ڈاکٹر کی، تو وہ 337(F)(6) کا جو تھا وہ ضرب تھی اور MLC F6 کا تھا۔ ہوا یوں کہ مابین فریقین، دو فریقوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور ایک کی جو ہے ضرب سے دوسرے فریق کا جو ہے بازو فریکچر ہو گیا اور F6 جو ہے اس کا ڈکلیئر ہوا، لیکن اس میں انجری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دائیں بازو کے بجائے بایاں بازو لکھ دیا گیا، یعنی نقشہ مضروبی کے اندر اس کی رپٹ درج ہوگی۔ پھر جو ہے ڈاکٹر نے بھی غلطی سے، یعنی اس کی نیگلیجنسی کہہ لیں، نیگلیجنسی آف ڈاکٹر، اس نے بھی وہی غلطی دہرا دی جو آئیو نے دہرائی تھی۔ کہانی استغاثہ میں دوسرا بازو تھا، میٹر میرے پاس آیا، ملزمان کی طرف سے میں پیش ہوا، انٹرم میں نے دائر کی ایڈیشنل سیشن جج کے پاس، وہاں سے میری بیل خارج ہوئی۔ میں نے ہائی کورٹ جو ہے اس ملزم کی بیل دائر کی انٹرم، تو وہاں میں نے یہ موقف لیا کہ مستغیث مقدمہ اور بازو جو جس بازو کا ذکر کرتا ہے وہ اور ہے، نقشہ مضروبی میں آئیو نے اور لکھا ہے، ڈاکٹر نے نقشہ مضروبی کے مطابق جو ہے وہ MLC بنائی ہے، تو اس میں کنٹراڈکشن آ گئی۔ پھر جو ریڈیالوجسٹ تھا غلطی اس سے بھی ہو گئی کہ اس نے ڈاکٹر کے MLC کے مطابق ہی وہ رپورٹ لکھ دی ہے، حالانکہ فریکچر دائیں بازو کا تھا، بایاں بازو چلتا رہا۔ تو میں نے ڈیورنگ آرگومنٹس یہ تضاد جو تھا اس کو ایکسپلین کیا، اس کی طرف نشاندہی کی، تو پراسیکیوشن کی طرف سے پاور آف اٹارنی آ گیا کہ ہم نے کوئی ڈاکومنٹ کلیکٹ کرنے ہیں، ہمیں پیشی کی استدعا ہے ہماری۔ تو جج صاحب نے ایڈجرنمنٹ دے دی 4 دن کی۔ 4 دن کے بعد مستغیث نے تتیمہ بیان دیا۔ تتیمہ بیان کے اندر اس نے آئیو کو تتیمہ بیان لکھوایا اور آئیو نے ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے کوریجنڈم لکھ دیا، ایک رپورٹ لکھ دی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ ضرب جو تھی دائیں بازو کی تھی، میں نے غلطی سے بایاں بازو کی لکھ دی۔ تو وہ کوریجنڈم آ گیا اور آئیو نے بھی ملزم کو گناہ گار لکھ دیا کہ اب اس کی درستگی ہو گئی ہے۔ تو میں نے آنریبل ہائی کورٹ کے اندر جسٹس تھا صادق خرم صاحب ملتان بینچ کے اندر، تو میں نے موقف لیا کہ
چلو مدعی نے تتیمہ بیان دے دیا اور ڈاکٹر نے کوریجنڈم لکھ دیا، اب جو ریڈیالوجسٹ کی رپورٹ آئی ہے وہ تو انٹیکٹ ہے، گواہان کے بیان انٹیکٹ ہیں، انجری سٹیٹمنٹ جو تھی آئی او کی وہ بھی انٹیکٹ ہے، تو وہ کدھر جائے گی؟ ڈاکٹر تو پھر 4 دن کے بعد کہے گا نہیں وہ لیفٹ آرم نہیں تھا بلکہ رائٹ تھا، مجھے پھر غلطی ہوگی مجھ سے۔ تو اس بات پہ جو ہے جج صاحب نے میرے پیٹیشنر کی ضمانت جو ہے کنفرم کی، اور نیگلیجنسی جو ہے اس کا ذکر کیا کہ آئی او ڈاکٹر کی پیورلی نیگلیجنسی ہے، تو اس تضاد کا فائدہ ملزم کو ہوا اور بیل جو ہے ملزم کی کنفرم ہوگی۔ تو اس لیے درخواست اندراج مقدمہ لکھتے ہوئے خاص خیال رکھنا چاہیے، کوئی غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ملزم جو ہے اس کو فائدہ ہوگا، مستغیث کا کیس کمزور ہو جائے گا۔ ٹھیک